تو شفیع جان صاحب، آپ کو کیا امید ہے کہ راستے کھول دیے جائیں گے اور عمران خان صاحب سے سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے گی؟ جب عدالتی حکم نامہ نہیں مانا گیا تو یہ جو احتجاج ہے، جو کہ آپ کی پارٹی کے اوپر بار بار الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے شر پھیلاتے ہیں یا بہت زیادہ کوئی مسئلہ کر دیتے ہیں، 9 مئی کا الزام بھی آپ لوگوں کے اوپر ہے، سو آر یو ہوپ فل کہ راستہ کھول دیا جائے گا اور یہ جو قافلہ ہے اس کو اڈیالہ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، آج تو کون سا شر ہم پھیلا رہے تھے؟ ہمارے پاس تو ایم پی ایس تھے، ہمارے ساتھ تو کیبنٹ کے ممبرز تھے جنہوں نے اڈیالہ جانا تھا۔ اسلام آباد کی طرف سے ہم نے آنا ہی نہیں تھا، اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ہم نے اڈیالہ جانا تھا، پھر راستہ روکا گیا، پھر تلخ کلامی ہوئی، اس ٹائم بھی رینجرز موجود ہے، پولیس موجود ہے۔ اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہم کسی اور ملک سے یا کسی اور سٹیٹ سے آ رہے ہیں اور ہم کسی اور سٹیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ شاید وہاں بھی اس طرح نہ ہو جس طرح رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا۔ صحیح بات بڑی واضح ہے کہ آج منگل کا دن تھا، سی ایم افریدی صاحب کا تو ویسے بھی ملنے کا دن نہیں تھا، ان کی بہنوں کے ملنے کا دن تھا، وکلا کے ملنے کا دن تھا۔ پچھلے 200 دنوں سے خان صاحب آئسولیشن میں ہیں، ہم تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے۔ پھر اس وقت ان کی صحت کا بھی ایشو ہے، کوئی ڈاکٹر کی رسائی نہیں مل رہی۔ پچھلے منگل کو سی ایم افریدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اگلے منگل تک خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، فیملی کی زیر نگرانی تمام پروسیجر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ آئیں گے، اور اس بار جو ہم آئیں گے تو ہمارا جو رد عمل ہوگا وہ تھوڑا اس میں شدت ہوگی۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سی ایم افریدی صاحب کو روکا گیا ہے، الیکٹڈ ممبرز کو، کیبنٹ کو روکا گیا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے، اور یہ ملک کو اس ملک کو یہ کس سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ شفیع جان صاحب، اب کیا پلان ہے؟ سی ایم صاحب رات تک وہیں بیٹھے رہیں گے، وہیں پہ دھرنا دیں گے، یا صوبے میں واپس چلے جائیں گے؟ ڈر کی صوبے میں بھی کمٹمنٹس ہوں گی؟ دیکھیں، اس وقت تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم تو ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمیں روکا گیا، اور جہاں پہ ہمیں انہوں نے روکا ہم اس وقت تک موجود ہوں گے جب تک یہ راستے نہیں کھولتے۔ ہم کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو سیدھا اڈیالہ ہم نے جانا تھا، وہاں پہ ہمارے کارکن موجود تھے، وہاں پہ خان صاحب کی بہنوں کے ملنے کا دن تھا۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے کہ 200 دنوں سے آپ نے خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، پھر ان کے کیسز بھی نہیں لگائے جا رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شفیع جان صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ احتجاج یا اس طرح کا پروٹیسٹ آپ لوگ بہت پہلے کر دیتے، بہت ڈیلے کر دیا پی ٹی آئی نے بھی، کہ اب جو حکومت ہے وہ بالکل شیر ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو سیریس نہیں لیا جا رہا، اڈیالہ کے باہر بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیلے پی ٹی آئی کے پارٹ پہ بھی تو ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ سوزین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پی ایم سے بھی بات کی، چیف جسٹس کو بھی کالز کی گئی، سی ایم کو بھی خط لکھا گیا، دھرنا بھی دیا گیا، کے پی ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا، ممبر قومی اسمبلی کو اندر ہاؤس میں بند کر کے وہاں پہ دھرنا ہوا، لاجس کے گیٹس کو تالے لگائے گئے، پھر سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہم بیٹھے، کئی دفعہ ہم اسلام آباد بھی آئے، ہم نے لانگ مارچ بھی کیا، ہم نے اپنے تمام تر آپشن استعمال کیے ہیں، لیکن کوئی آپشن سود مند ثابت نہیں ہو رہا، اور نہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ رہتا ہے۔ ہم نے تو ہر دروازہ کٹکھٹا دیا، عدالتوں کے دروازے بھی ہم نے کٹکھٹائے، لیکن کہیں سی بھی جگہ پہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اب ایک یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مذمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا، مذمت ہوگی تو ہم ٹیبل ٹاک تک پہنچیں گے، وہ اس کے لیے بھرپور پلاننگ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی، جو بھی آفیشیل کال ہوگی تو لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے ہم آئیں گے۔ صحیح۔ اب جمعے کو اپوزیشن گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے اب تک؟ جی بالکل، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جمعے کے روز اس وقت جو حالیہ مہنگائی ہے پاکستان میں، جو کہ تاریخ ساز مہنگائی ہے، تاریخ ساز بے روزگاری ہے، اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کی پرائسز آپ کے سامنے ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کی بات کریں جس میں آٹا دال چینی کی پرائسز آتی ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے، تو ان تمام تر چیزوں کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ اچھا سر، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب اور گورنر صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، تنقید بھی کی گئی وفاق کے اوپر کہ کے پی کے ساتھ تھوڑا سلوک جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا، زیادتی کی جاتی ہے۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں کی ایک ایکویشن بنی ہے یہ آگے بھی اسی طرح چلے گی؟ اب جو تعلقات ہیں گورنر صاحب کے ساتھ وہ اچھے رہیں گے اور آپ سب ایک پیج پر آ چکے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ایشو آتا ہے خیبر پختونخوا کے متعلق
تو وہ تمام اپوزیشن کو تمام لیڈرز کو اکٹھا کر لیتے ہیں. آپ نے جرگہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے امن و امان کے حوالے سے جب ہاؤس کے اندر جرگہ کیا تو تمام فگر لوگوں کو بلایا گیا, سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا, اور وہاں پہ ایک ڈرافٹ بھی جاری ہوا جس میں تمام لوگوں کے سائن تھے. کل کی جو ایک پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہو, گورنر صاحب موجود تھے, سی ایم صاحب موجود تھے, اپوزیشن لیڈر جس کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ موجود تھے, اور وہ دو ایشوز پہ تھے. ایک ایشو تو اس گیس کی جو لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اس کے متعلق, کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو پروڈکشن ہے وہ 508 MMCDF ہے, اور ہماری جو کپت ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ 140 ہے. پھر سی این جی سیکٹر کو اگر آپ ایڈ کر لیں تو 40 ان کا تو 180 ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے پروڈکشن سے زیادہ, اپنے کنزمپشن سے زیادہ ہماری پروڈکشن ہے. اور پھر اس طرح آئل میں بھی ہم خود کفیل ہے, LNG میں بھی ہم خود کفیل ہے. تو انرجی سیکٹر میں خیبر پختونخوا اپنی کپت سے زیادہ پروڈکشن کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے سی این جی سیکٹر کو گیس نہیں مل رہی, ہماری انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی, ہمارے ڈومیسٹک یوزر کو گیس نہیں مل رہی. اور دوسری چیز گندم کی ترسیل پنجاب حکومت نے روکی ہوئی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پنجاب کے گندم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے فلورز مل جو ہے اس وقت بند پڑے ہیں. ہمارے گیس پہ تو ان کی انڈسٹریز چل رہے ہیں, لیکن ان کی گندم پہ ہمارے ملز نہیں چل رہے. تو ان دونوں, اور یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کے درمیان جو خوراک کی اشیاء ہے اس کی ترسیل جو ہے بلا تعطل جاری رہنی چاہیے. سر آئین میں تو آئے دن ترمیم آتی ہے, لیکن اب اگر وفاق آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ اب تو گورنر صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو گورنر صاحب کو بلایا گیا, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک ایکٹیو رول پلے کریں, آپ فیڈرل کے نمائندے ہیں وہ پلے بھی کر رہے ہیں. پھر اپوزیشن لیڈر نون لیگ سے ہیں, انہوں نے بھی اپنی پارٹی سے بات کرنی ہے. سی ایم صاحب نے بڑی کلیئر ڈائریکشن دی ہے کہ ایسا کوئی بھی غیر آئینی اقدام کو ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فالو نہیں کرے گی, کیونکہ جو گیس کی بندش ہے وہ غیر آئینی ہے. آئین میں واضح لکھا گیا ہے کہ جہاں پہ ہی پروڈکشن ہوگی اس پہلا حق اس علاقے کا ہے, اور جہاں تک گندم کی ترسیل کی بات ہے تو اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اگر نہیں ہوگی تو یہ جو مدعا ہے یہ ہم ہر جگہ ہر فورم پہ اٹھائیں گے. صحیح. اچھا, گورنر صاحب نے آج بھی ایک مشورہ دیا سہیل آفریدی صاحب کے متعلق. انہوں نے کہا کہ ان کو صوبے کے جو معاملات ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے, انہیں اڈیالہ کے باہر نہیں جانا چاہیے. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے. اس مشورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ بھی توقع کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے, گورنر صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ صوبے کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہیں. پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ گورننس کے لحاظ سے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے. جہاں تک سی ایم آفریدی صاحب کی بات ہے تو وہ تو کئی عرصے بعد اڈیالہ آئے ہیں, پچھلے منگل کو اور آج. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک میں ان کے آنے سے ایک مومنٹم پکڑی ہے تحریک نے, نئی روح آئی ہے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کو بھی انہوں نے لیڈ کیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو گورننس کو بھی وہ بڑی اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہماری کیبنٹ ابھی ایکسپینڈ ہو گئی ہے, تو کچھ رول جو ہے نئے وزراء کو بھی دیا جائے گا, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ گورننس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی تحریک کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں.